بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، عقائد کے بارے میں ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ تو یہ ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کر رہے ہیں۔ تو آج عقائد باطلہ میں کفر کا بیان آپ سن چکے ہیں، شرک کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ہو، وہ کوئی بھی ذات ہو، اللہ کی ذات میں، صفات میں اور پھر اس کی عبادت میں شریک کرنا، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کا مرتکب مشرک کبھی بخشا نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، یہاں چند عام فہم صورتیں بتا دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں، اللہ کے سوا کسی اور کو خدا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کسی سے یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یہ بھی ایسے الفاظ بھی، جیسے الفاظ بھی کھلم کھلا شرک ہیں۔ یعنی جیسی قدرت آسمان پر خدا کی ہے ویسی ہی زمین پر تمہاری، یعنی کسی طاقتور آدمی کو دیکھ کر، کسی ذی ثروت کو دیکھ کر، کسی کے پاور کو، اس کے اثر کو دیکھ کر یہ بولا کہ تم جو قدرت والے ہیں، جیسا اللہ قدرت والا ہے ویسا تم قدرت والے ہیں، یا پھر بولا کہ جیسا آسمان پر اللہ قدرت والا ہے ویسا زمین پر تمہاری قدرت چلتی ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کے کرنے پر شرک لازم آتا ہے، وہ آپ کو بتا دیے۔ اب اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں کیا ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ کی کل صفتوں یا کسی ایک صفت کو کسی مخلوق میں مستقل ثابت کرنا، مثلا کسی بزرگ، پیر، فقیر وغیرہ کی نسبت اعتقاد رکھنا کہ وہ بالذات اللہ تعالیٰ کی طرح غیب کی تمام باتوں کو ہر وقت جانتے اور ہمارے تمام حالات سے خبردار ہیں، جی، یا چھپی کھلی نزدیک و دور کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یا نزدیک و دور کی باتوں کو سنتے ہیں، یا رزق و روزی، اولاد و ملازمت، عزت و آبرو دینے یا مارنے، جلانے، یا آفت و مصیبت کے دفع کرنے، یا نفع و نقصان کے پہنچانے میں پورا اختیار و قدرت رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے سمجھنا کسی غیر اللہ کے بارے میں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض خاص بندوں کو بعض صفتیں عطا فرمائیں اور ایسا علم دیا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو خصوصیتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام، رسول و پیغمبر علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ، دی صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ عنہ اجمعین، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو خصوصیتیں عطا فرمائیں وہ عطائی چیزیں ہیں، وہ تو آپ ان کی خصوصیتوں میں بیان کر سکتے ہیں،
مگر مکمل اختیار کے بارے میں اگر آپ عقیدہ کسی غیر اللہ کے بارے میں ایسا رکھتے ہیں جتنی چیزیں میں تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا ہوں تو وہ پھر شرک کہلاتی ہیں۔ چلیے صاحب، یہ ذات کے بارے میں شرک کیسا ہوتا ہے، صفات کے بارے میں شرک کیسا ہو سکتا ہے، آپ کو جو ہے نا ضروری جو باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی استحقاق عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کی صورتیں، یعنی عبادت ہماری کس کے لیے ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، جی یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، مگر اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو شامل کرنا، یعنی حق عبادت میں، یعنی عبادت کا مستحق کسی اور کو ٹھہرا کرنا یا پھر اس میں شریک کرنا، اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا شرک ہے، جی اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا روزہ رکھنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرنا، صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ جب قربانی میں دعا پڑھتے ہیں ہم، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک ہے، یعنی کہ اے اللہ ان کی قربانی جیسا ہوئی، ان کی قربانی کو آپ نے جیسا قبول فرمایا اس طریقے سے میری قربانی کو قبول کر دعا ہے۔ اس کے بعد وقت ذبح کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر آپ ذبح کریں گے۔ تو یہ بسم اللہ کی جگہ اگر کسی دوسرے کا نام لیا جاتا ہے تو پھر وہ جانور ہمارے لیے کھانا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عقیقے کی دعا ہے، اس میں جس کے نام سے عقیقہ کیا جاتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے دعا میں، مگر جب وقت ذبح آتا ہے تو اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہوتا ہے۔ تو اب اس کا کھانا بالکل جائز ہے، مگر وقت ذبح میں اگر کسی دوسرے شخص کو شامل کر لیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر اب یہ شرک ہوگا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر جانور چھوڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، غیر اللہ کی تعظیم کے غرض سے اس طرح چھوڑنا کہ اس سے انتفاع کو ناجائز سمجھے، جی کہ جیسے قربانی کے جانور سے جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ، تو جیسے اللہ کے نام پر وہ خاص ہو گیا جانور، مگر آپ ایصال ثواب کے لیے جو جانور چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ الگ بتا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے کسی کے نام نامزد کر دینا اس میں شامل نہیں ہے، بس ثواب پہنچانے کے لیے آپ وہ جانور چھوڑ رہے ہیں، عقیقہ کرنے کے لیے وہ جانور چھوڑ رہے ہیں آپ، وہ یہ کس کا بھائی، یہ بکرا کس کا ہے؟ یہ تو ہمارے بھتیجے کا عقیقہ ہے، ہمارے جو ہے نا لڑکے کا عقیقہ، ہمارے نواسے کا عقیقہ ہے، ہمارے پوترے کا عقیقہ ہے، تو کیا وہ جانور غیر اللہ کے نام سے نسبت ہونے کی وجہ سے حرام ہوگا؟ بولے گے نہیں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب ہم بزرگان دین کے نام سے کرتے ہیں، ہم جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، بزرگان دین کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، عام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو اب وہ جانور کے سلسلے میں پوچھا جائے، بولے بھئی ان کے نام سے ہم ثواب ایصال کرنے کے لیے لائے ہیں تو کیا وہ جانور حرام ہوگا؟ تو بولے نہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم ثواب کس طریقے سے پہنچا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھلا کر، مستحقین کو کھلا کر ہم بولتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب فلاں جو ہے نا کیا بولتے ہیں مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا، فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچا، تو یہ بالکل جائز ہے۔ وقت ذبح یا تو نام لینا کسی اور شخص کا اللہ کے علاوہ، یا پھر اللہ کے نام پر جیسا قربانی کا جانور چھوڑا جاتا اس طریقے سے کوئی جو نا خاص طور پر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور چھوڑے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ مختصر چیزیں آپ کو جو ضروری ہیں شرک سے متعلق ہم آپ کو بتا دیے ہیں، اور اب یہاں پر کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ یہ اور اسی طرح کی باتیں سب شرک میں داخل ہیں، اس طریقے سے آپ جو بھی جو ہے نا اس پہ قیاس کر سکتے ہیں، کر لیجئے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے بچیں اور یہ سمجھیں کہ تمام مخلوقات کل صفات الہی سے خالی ہے۔ مختصر طور پہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی صفات جو ہیں مبارک صفات، مخلوق میں کوئی اللہ کے صفات کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ کی صفات میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کے لیے اللہ کی صفات خاص ہیں۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو علم اور قدرت دے رکھی ہے، یا اور کوئی صفت عطا فرمائی ہے
اور ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیضان عظیم کے تحت ہیں۔ منتہا وہی ایک ذات ہے، اس کے حکم و ارادت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے جو نا ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین، اور جو ہے نا اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب ہے کہ خصوصیت عطا فرمائی ہیں، وہ خصوصیتوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ کوئی ذات خواہ آسمان کی رہنے والی ہو یا زمین کی، کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ اللہ کی رضا کے بغیر نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پس نفع و نقصان کا پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنا اور اسی سے اپنی تمام حاجتیں اور مرادیں مانگنا چاہیے۔ البتہ اس مانگنے میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو جو خدا تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، وسیلہ بنانا مقبولیت دعا کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ سے مانگیں گے، مانگتے وقت میں بولیں گے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز ہوں، میں گناہ گار ہوں، پروردگار میں جو ہے نا ظالموں میں سے ہوں، پروردگارہ تو مجھے نہ دیکھ، تو ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ، آپ کی کالی کملی کے صدقے میں، آپ کے نام پاک محمد کے صدقے میں، اے اللہ آپ کے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، آپ کے صحابہ کرام کے صدقے میں، اے اللہ بزرگان دین کے صدقے میں، ولیوں کے صدقے میں میری جھولی کو بھر دے، پروردگار میری حاجتوں کو پوری فرما۔ یہ بزرگان دین کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے، یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ بس ان حضرات کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا چاہیے، کہ جبھی بھی آپ دعا کر رہے ہیں تو اس میں عاجزی انکساری کا جو نا کیا بولتے ہیں اظہار ہوتا ہے وسیلہ بنانے سے، کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اور تیرے جو چہیتے ہیں ان کی صورت دیکھ کر مجھ پر رحم فرما، مجھ کو معاف فرما، میری جھولی کو بھر دے۔ جی مانگ تو اللہ تعالیٰ سے ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں، مگر وسیلہ جو ہے نا اس کے محبوبوں کا بنا رہے ہیں۔ جی صدقہ جو ہے نا ان کے وسیلے سے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ دعا کی قبولیت بارگاہ خداوندی میں یہ جو ہے نا کیا بولتے ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ البرکات ٹورز اینڈ ٹریولز، حج اینڈ عمرہ گروپ۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری، آپ کے گھر سے اللہ کے گھر تک، آپ کے ساتھ ساتھ۔ البرکات ٹورز اینڈ ٹریولز، حج اینڈ عمرہ گروپ۔